مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم نبوت ملا یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں وہ حقائق ہیں جو کہ وہ آپ سے چھپاتے ہیں. آج کل کے ٹک ٹاکرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے فرقے ہی سچے اسلام پہ ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فی النار ہوں گے اور صرف ایک ہی سچے اسلام پہ ہوگا. لیکن یہ مولوی منافقت کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی جانتے تھے کہ آخر الزمان میں جو سچا اسلام ہوگا وہ اکثریت میں نہیں ہوں گے، بلکہ ایک چھوٹا گروہ ہوگا جو کہ حقیقی اسلام پہ عمل کرے گا، اور یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. لیکن آج کل یہ تقیہ کرتے ہیں اور حقیقت کو چھپاتے ہیں. یہ کتاب البدایۃ والنہایہ ہے جو کہ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی. اس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں اہل حق امت کی اکثریت تھی اور ان میں کوئی بدعتی نہ تھا، نہ قول میں نہ فعل میں. لیکن بعد کے زمانوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی گروہ کسی بدعت پر جمع ہو جائے اور بعض اوقات حق کا کوئی بھی علم بردار نہ باقی رہے. پھر وہ حضرت حذیفہ بن یمن رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر اس آخر الزمان میں نہ کوئی امام نہ کوئی جماعت ہو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ان تمام فرقوں سے کنارہ کشی کرو، چاہیے تمہیں کسی درخت کی جڑ کو پکڑ کر ہی رہنا پڑے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی حال میں ہو. پھر آپ نے بہت اہم حدیث کا ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبی طور پر شروع ہوا تھا اور ان قریب پھر ایسا ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے ابتدا میں تھا. پھر حضرت ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں اکثریت گمراہ ہو چکے تھے، حتیٰ کہ مفتی، خلفاء اور علماء بھی گمراہ ہو چکے تھے، اور حضرت امام احمد واحد تھے جو کہ جماعت تھے. اگر یہ حال حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوا، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان اور ان کے علماء کا امام مہدی اور مسیح کے زمانے میں کیا حال ہونا تھا. یعنی اکثریت کا جو ہے نا تانا دینا، اکثریت کا قرآن کریم آپ دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو ان سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں آتی. مثال کے طور پر رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تُطِعْ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر تو اکثریت لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرے تو تجھے سیدھے راستے سے وہ گمراہ کر دیں گے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف میں آتا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور مشرک ہوتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شاکر بندے تھوڑے. قرآن کریم سے اب تاریخ دیکھ لیں، نبیوں کی تاریخ دیکھ لیں، ایسے بھی نبی آئے ہیں جن کا کوئی ایک امتی نہیں تھا. قیامت کے دن وہ نبی ایک آئے گا، کوئی امتی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ایک دو امتی ہوں گے. سب سے زیادہ ہمارے نبی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت زیادہ ہوگی علیہ السلام. تو یہ جو ہے سارے، اب میں آپ کو سناؤں ایک حدیث جو تار القادری کے لیے بھی بڑی پکی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ سے. اچھا، قیامت کے دن رب العالمین اتنے غضب میں ہوگا جتنے غضب میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا. اس دور سارے ڈرے ہوئے ہوں گے.
انبیاء بھی ڈرے ہوں گے. اس دن رب فرمائے گا یا آدم اخرج باس النار، اے آدم یہ جو انسان کھڑے ہیں نا ساری مخلوق ہوگی، جن انسان سارے ہوں گے، اگلے پچھلے گورے کالے سب، مرد عورتیں سب ننگے کھڑے ہوں گے. رب فرمائے گا ان میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر دے. آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما باس النار، اے رب جہنمی کیا ہے، کتنے ہیں؟ رب فرمائے گا من کل الف 999 والعیاذ باللہ. ہر 1000 میں سے 999 جنمی. بھائیوں یعنی قیامت کے دن 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا قیامت کے دن. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا. پھر اس طرح صحیح مسلم کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو ہے وہ اجنبیوں میں آیا ہے، اوپروں میں آیا ہے، تھوڑے تھوڑے تھے، یعنی ایک دو ہر قبیلے میں سے ایک آدمی دو. سیعود غریبا، پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو اجنبی ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ بھئی جو اہل حق ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیعت شروع ہوگی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نوائے وقت انہوں نے مجھے حوالہ دیا، اس سے میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا. اچھا وہ آپ نے دے دیا، میرے ذہن میں یہ تھا. جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا. قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق. اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا. اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا. اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہاں تان ٹوٹ گیا. کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اس کے بعد ہنسی آتی ہے دیکھ کے اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں. اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے. فتویٰ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا. اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا. اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام
حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو، تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔